من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. آج کی نماز تراویح میں پارہ نمبر 8 کا نصف اور پارہ نمبر 9 کے 3 حصے تلاوت کیے گئے ہیں. آج کی نماز تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت مکمل کی گئی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے حروف مقطعات سے الف لام میم صاد، اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات ہیں کہ جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ جب عذاب آتا تھا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی قوم پر عذاب آیا تو وہ رات کو سوئے ہوتے تھے اور یکدم عذاب آ گیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب دوپہر کو آرام کر رہے ہوتے تھے تب اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں والوزن یومئذ الحق کی بات کی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہ برحق ہے. اب یہ سمجھیے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا. یہ اس وقت جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے تو بات سمجھنے میں بڑی آسان ہوتی جا رہی ہے. پہلے زمانوں میں تو نہیں ہوتا تھا کہ بھئی سچ بول رہا ہے تو وزن کیسے ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے نماز کا وزن کیسے ہوگا. آج کل اگر آپ ایک بندہ نماز پڑھے نا تو آپ اس کا ویڈیو کلپ بنا لیں. اب وہ جو ویڈیو کلپ بنے گا نا آپ کے موبائل فون میں، اس کا باقاعدہ ایک سائز ہوگا، MB ہوں گے یا GB ہوگا. اسی طرح اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کی آڈیو ریکارڈ کر لیں، اس کا ایک سائز ہوگا. تو آج سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس نے ان چیزوں کے سائز کو اختیار کر لیا ہے. تو رب کائنات کی قدرت تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وزن ہوگا، تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایک انسان کی 60 سال زندگی کو چلائے اور اس میں سے اچھے کاموں کے کلپس الگ ہو جائیں، برے کاموں کے کلپس الگ ہو جائیں، تو سائز تو ہو گیا، وزن تو ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا. تو پھر شیطان اور اللہ کا ایک ڈائیلاگ ہے، آپس میں بات چیت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا.
قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، جب آپ کمپیئر کریں گے نا تو تکبر آئے گا۔ مثلا اگر ایک بندہ کہے کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، یہ تکبر نہیں ہے۔ یعنی تکبر میں بنیادی چیز یہ آ جاتی ہے کہ فرد جو ہوتا ہے وہ موازنہ کر رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے۔ اگر آپ کمپیئر نہیں کر رہے وہ تکبر نہیں ہوگا۔ تو شیطان نے کمپیئر کیا، انا خیر منہ، کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اب یہ کمپیریزن ہو گیا، یہ تکبر ہے۔ تو بہرحال پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا، لیکن شیطان نے پھر اللہ کے ہاں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے آپ مہلت دیں اور میری زندگی بڑھا دیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک۔ اب یہاں پر علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے یہ اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، لیکن اللہ کی پہچان شیطان کو بہت ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر اللہ جلال میں بھی ہوگا اس سے جو مانگے تو پھر بھی وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ کا ملازم ہو اور ملازم آپ کی نافرمانی کرے، آپ اس سے کہیں بھائی دفع ہو جائے، نکل جائے یہاں سے، اور پھر وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو آپ اس کو جوتے ماریں گے۔ لیکن شیطان کو پتا ہے کہ اگرچہ اللہ مجھے نکال رہا ہے، فخرج، دفع ہو جا، لیکن پھر بھی شیطان دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری یہ دعا سن لیں۔ اللہ نے پھر بھی دعا قبول کی، قال انک من المنظرین، کہا ٹھیک ہے ہم تجھے مہلت دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے دعا کرنا ہر حال میں یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد شیطان کے بارے میں لمبا واقعہ ہے، اس میں بس ایک نکتہ سمجھ لیجئے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، شیطان نے جب یہ سجدے سے انکار کیا تو اس نے بلیم اللہ پر کیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن، کہ کہا کہ آپ نے مجھے جو گمراہ کیا ہے نا، میں اب اس کا بدلہ آپ سے لوں گا۔ جیسے عام طور پر آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ برا کام کرتے وہ کہتا ہے بھائی بس اللہ کی طرف سے تھا، میں کیا کر سکتا تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان بھی یہ کرتا تھا، حالانکہ انسان جو برا کرتا اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنے کا واقعہ ذکر کیا، وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں ہمیں ایک ادب سکھایا ہے، اور ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے گھر مسجد کے اندر آئیں تو اس کا ایک ادب اللہ ہم سے بیان فرما رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزین کر کے آئیں۔ یعنی یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن آئے۔ فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کے وقت آپ مسجد کی طرف آئیں تو اپنے آپ کو مزین کریں۔ مزین کا مطلب ہے کہ اچھا لباس پہن کر آئیں اور باپردہ لباس پہن کر آئیں۔ ایسا لباس نہ ہو کہ جو پردے اور حیا سے ہٹ کر ہو، بلکہ با حیا اور ایک ڈیسنٹ بن کر آئیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بات کی ہے کہ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اللہ کے ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے، اور جتنا بھی حصہ رزق کا لوگوں کے پاس آتا ہے، لوگوں کے لیے مقرر ہے، لوگ اس حصے کو لیتے ہیں۔
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بند کر دے، چاہے وہ مشرک ہے چاہے وہ منافق ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنت میں کافروں کے داخلے پر بات کی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اور فرمایا کہ ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ناممکن ہے کہ لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا یہ ناممکن ہے، اللہ فرماتے اسی طرح مشرک کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد جنتوں کا ذکر ہے، اور جیسے آج کل نا بعض ایک سوال آتا ہے کہ جی ہم کسی فرد کو پسند نہیں کرتے یا اس کے بارے میں دل میں رنجش ہو تو دل میں آتا ہے اچھا یہ بھی جنت میں ہوگا تو ہم بھی جنت میں ہوں گے، تو پتہ جنت میں پھر کیا کچھ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ اگر ان کی دنیا میں کوئی کسی سے رنجش تھی اور وہ جس سے رنجش تھی وہ بھی جنت میں، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کی رنجشیں نکال کر وہاں محبتیں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اعراف کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف یہ ایک مقام ہے کہ جس مقام پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال جنتی اور جہنمی، یعنی گناہ اور اچھے نیک اعمال برابر تھے، اور ان کے بارے میں اللہ فیصلہ فوراً نہیں فرمائے گا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور جن کے اعمال برابر ہوں گے اللہ ان کو ایک سٹے پوائنٹ پر کھڑا کر دے گا۔ یہ اعراف ہے۔ اب یہ دیکھیں گے دونوں کو، یہ جنتی کو بھی دیکھیں گے، جہنمی کو دیکھیں گے، اور دونوں کو آبزرو کر کے وہ ڈائلاگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا بتاؤ جنتی کیسے ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ جنت والے تو بڑے مزے میں ہیں۔ اچھا بتاؤ جہنمی کیسے ہیں؟ وہ کہیں جہنمی وہ تو بڑے بدبخت ہیں۔ تو ایک پورا ڈائلاگ ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جنتی اور جہنمیوں میں باقاعدہ ڈائلاگ ہے، باتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کل دیکھیں نا، جیسے اگر دین والے دنیا والوں سے کچھ مانگے تو دنیا والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مانگتے رہتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیں گے۔ اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب جہنم میں جائیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، یہ جو اللہ نے تمہیں پانی دیا ہے نا تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں۔ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور یہ جو اللہ آپ کو رزق دے رہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے ہم بالکل نہیں دیں گے، یہ جہنمی والوں پر حرام ہے۔ تو اللہ تعالی اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ دین والے دنیا والوں سے کہتے تھے بھئی دین کا کام ہے تعاون کرو، مدارس سے تعاون کرو، اور وہ لوگ کہتے تھے اچھا ان کو ہم نہیں دیتے، تو اللہ کہے گا کل پانسا پلٹ جائے گا، کل یہ جہنمی پھر جنتیوں والے سے مانگیں گے اور پھر جنتی ان کو نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں انبیاءوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد تشریف لائے، اور ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پھر ہلاک کیا، اور طوفان نوح ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح، یہ دو سمجھ لیجیے، یہ دونوں انبیاء عرب کے تھے۔ عرب میں ایک نسل تھی قوم عاد کی، اور قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ لوگ پتھروں کی تراش کرتے تھے، اور آخرکار پتھروں کو تراشتے تراشتے ان لوگوں نے بت بنانا شروع کر دی اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ نہیں مانے تو اللہ نے ان پر جو ہوا کو مسلط کر دیا، 8 دن تک آندھی چلتی رہی۔ اب یہ آندھی آج کل دیکھیں نا، جیسے فورن کنٹری میں خاص طور پر امریکہ میں نا ایک بگولا آتا ہے جس کو ٹورناڈو کہتے ہیں، اور وہ بگولا ایسا آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایسے
ٹورنیڈو ان پر 8 دن مسلط کیے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ لوگ جو بچ گئے نیک لوگ، ان کی پھر آگے نسل چلی جو سمود کہلائی۔ یہ جو سمود تھی یہ قوم عاد ہی کی نسل تھی، اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ تو سمود جب ڈی ٹریک ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام آگے، اور یہ بھی پتھروں کو تراشا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت صالح کو کہا کہ آپ اونٹنی نکال دیں، ہم آپ کو مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اونٹنی آ گئی۔ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر عذاب آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ پہلا دن جب ہوگا تو تمہارا جو رنگ ہے نا وہ پیلا ہوگا، یلو، تمہارے چہروں کا رنگ۔ دوسرے دن سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن کالا ہو جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ایسا ہی ہوا، اور پھر ایک زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ ایک آواز، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو ایک آواز آتی ہے، اس کو چنگھاڑ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک بہت زیادہ آواز آئی، صیحۃ واحدہ، یکدم آواز آئی، اور وہ زلزلے کے ساتھ یہ تباہ ہو گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہومو سیکشولیٹی کے اندر تھی، ہم جنس پرستی کے اندر تھی، اور لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، نہ منع ہوئے، اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور 400 کلومیٹر، یہ مورخین اور سیر کہتے ہیں کہ 400 کلومیٹر اللہ نے اس بستی کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور آج بھی یہ ڈیڈ سی کے نام سے سمندر موجود ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم جہاں شرک کرتی تھی وہاں ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ آخر کار پھر ان پر عذاب آیا، اور عذاب ایسے آیا، قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہلے نا گرمی پڑی، بہت زیادہ گرمی پڑی، اور گرمی جب شدت کی ہوئی تو لوگوں نے دعائیں مانگی، اللہ بارش برسا۔ پھر ایسا ہوا کہ بادل آئے، گھٹا آئی، لوگ بڑے خوش ہو گئے، سارے باہر نکل آئے۔ پھر اس بارش کی جگہ اللہ نے آگ برسا دی، اور وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہوئی، 7 زلزلے بھی آ گئے۔ تو یہ واقعات موجود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور بڑی تفصیل سے واقعہ ہے، آگے بھی یہ واقعات موجود ہیں، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے بات ہوگی۔ بس یہ سمجھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل ہے، اس قوم پر اللہ نے مختلف طرح کے عذاب بھیجے، قحط کا عذاب بھیجا، طوفان کا، ٹڈی دل، جیسے پچھلے 1-2 سال پہلے ہمارے پاکستان میں بھی ٹڈی دل آ گئے تھے جو فصلوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر یہ اناج جمع کرتے تھے تو اناج کو گھن لگ جاتا تھا، اور مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب ان پر آیا۔ تو یہ سارے عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیے، اور اس وجہ سے کہ تاکہ یہ عذاب کے اندر آئیں، اس تکلیف میں آئیں، تو کاش شاید مان ہی لیں، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی بات نہ مانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 153 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ امی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ ہدایت پر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 175، اس میں بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے اور اپنی قوم کی تبلیغ کی، تو ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، بڑا عابد تھا، عبادت بڑی کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں جیلسی آ گئی، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین، وہ اس کے پاس گئے کہ جی ہم تمہیں پیسہ دیں گے تو تم نہ موسیٰ علیہ السلام کی خلاف بد دعا کرو۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی خلاف بد دعا کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حال ایسا کر دیا جس کے بارے میں رب کائنات نے اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسا ایک کتا ہوتا ہے، یہ کتے کی طرح بن گیا، اور اس کی زبان اللہ نے باہر نکال دی۔ اور یہ کس وجہ سے تھا کہ اس نے دنیا لے کر انبیاءوں کی مخالفت کی، اور اللہ نے اس کو مقام سے گرا دیا۔ پھر شرک پر بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں
سورہ اعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. جیسے عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی کوئی ایسا ہمیں وظیفہ بتائیں، طریقہ بتائیں کہ ہم جو ہیں وہ گناہوں سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ ایک بتایا ہے کہ کس طرح اپنے گناہوں سے بچنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرتے، اذا مسہم طائف، جب ان کو شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور وہ دل کی آنکھ کھول لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکروا حازم اللذات، کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا الموت، وہ موت ہے. جب بھی گناہ کا خیال آئے تو فوراً سوچے بھئی مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے. تو یہ وہ چیز آ رہی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخری میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم رحمت اللہ کی کیسے حاصل کر سکتے ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.